بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین و ناظرین، سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی ریاست پاکستان کا قانون کیا ہونا چاہیے، اور اس میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت اور بالخصوص خلافہ علی منہاج النبوہ سے چند عملی نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان نمونوں کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر وہ خلفاء اپنے دور حکومت میں ایسا طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں تو آج کے حکمران کیوں نہیں کر سکتے، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے یا مجبوریہ ہے۔ اس کا بھی ہم نے آج ذرا ایک سیکوینس دیکھنا ہے۔ تو میں شروع کروں گا سورہ النساء کی ورس نمبر 58، آیت نمبر 58۔ وہ ہر پاکستانی جو طالب علم ہے، جو عام آدمی ہے، اکیڈیمیا سے اس کا تعلق ہے، سیاستدان ہے، عالم دین ہے، سب کے شعور پہ دستک دے رہی ہے یہ آیت۔ یہ آیت ثواب کی نیت سے صرف پڑھنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ قرآن کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں، قرآن کو اسٹڈی کر کے اس کے مفاہیم کو معاشرے پہ نافذ کرنا یہ مقصد تھا۔ وہ شعوری انقلاب جو ذہن سے، دل سے، آپ کے 5 فٹ کے قد سے شروع ہو کے پورے معاشرے میں نظم اجتماعی کے لیے آیا تھا، اس نظم اجتماعی کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، اسے کہتے ہیں خلافہ علی منہاج النبوہ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ رب العزت تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک لوٹا دو۔ دو چیزیں ہیں، پہلی ہے اللہ کی کمانڈمنٹ، یہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم، یأمرکم نہیں کا جمع کا صیغہ ہے، پورے معاشرے کو، ہر بلیور کو خطاب ہے اللہ رب العزت کا، ہر اس شخص کو جس میں کلمہ پڑھا ہے، جو بلیو کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، جزا و سزا پر، 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان پر۔ اس آیت کا مخاطب ہر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس کی پہچان مسلمان ہے، اس سے خطاب ہے کہ اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے، یہ اللہ کی واضح کمانڈمنٹ ہے۔ کیا حکم ہے؟ ان تؤدوا الامانات، کہ امانتیں لوٹا دو، یعنی امانت جتنی بھی ہیں وہ لوٹا دو۔ کس کو؟ الی اہلہا، جو اس کا اہل ہے، جو اس کا حقدار ہے۔ تو یاد رکھیں، امانت لوٹائی جاتی ہے حقدار تک، اور امانت حقدار تک لوٹانا یہ کوئی احسان نہیں ہوتا، بلکہ یہ حقدار کا حق ہوتا ہے۔ تو امانت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ یہ کسی کے پاس رکھی جاتی ہے حفاظت کے لیے عارضی طور پہ، اور اس شخص کے پاس جس کے پاس رکھی جائے اس کا فرض ہے کہ جس نے رکھوائی ہے صحیح سلامت اسے ود ان دا ٹائم اس کی ایکچول پوزیشن کے ساتھ لوٹا دے۔ اس کا جو شان نزول ہے، کعبۃ اللہ کی جو مفتاح کنجیاں جس خاندان کے بارے میں تھی، یہ اس کے سیکوینس میں نازل ہوئی ہے، لیکن عمومی اطلاق اس کا جو ہے پورے معاشرے پر اسلامی ریاست سے جو رولز آف گورننس ہیں، سلیکشن کرائیٹیریا ہے، کس طرح حکومت کرنی ہے، تو مسلم جو سیاستدان تھے انہوں نے اس آیت سے بہت کچھ ڈیرائیو کیا۔ سب سے پہلی کہ اقتدار اعلیٰ خدائے بزرگ و برتر کو ہے، سپریم پاور، سپریم اتھارٹی از آل مائٹی اللہ alone، وہ قرآن کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد اس کی طرف سے جو اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریع اور تشریحی اختیارات، یعنی لا میکنگ اتھارٹیز اور ایکسپلینیٹری اتھارٹیز، ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ لا میکنگ ہے، اور لتبین للناس، یہ ایکسپلینیٹری ہے، یعنی قرآن، سنت و سیرت کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو قانون بنا دیے، وہی اللہ کا قانون، یعنی رسول کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لازم و ملزوم ہے یہ دونوں چیز، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ حکمرانی کا اختیار عامت الناس کو مقدس امانت کے طور پر عطا کیا گیا۔ یہ امانت ہے کہ آپ نے اختیار جو ہے نمائندوں کا جب انتخاب کریں اس پروسیس میں خیانت نہ ہو۔ پہلی خشت اول جو مکان کی آپ رکھتے ہیں وہی اینٹی ٹیڑھی ہو تو سارا نظام ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں پہلی اینٹ میں ہی خیانت ہوتی ہے، وہ ٹیڑھی رکھی جاتی ہے، پورے کا پورا نظام وہ اشرافیہ کے گرد گھومتا ہے، اس میں عام آدمی یا اسلامک کلچر سویلائزیشن، اسلامک پروویژن، اسلامک آئیڈینٹی اور اسلامک ٹیچنگز کی ایکسپلوریشنز کہیں پہ غائب ہو جاتے ہیں، چونکہ بیس آپ نے غلط رکھی ہے۔ کمپیٹنٹ لاٹ کو، اصحاب الرائے کو چننا تھا،
وہ کمیٹی جو مجلس شورا سبجیکٹ اسپیشلسٹ پہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. تو خیانت جب شروع میں ہوئی تو آپ کا پورا نظام وہ سودی معیشت میں، وہ ایکسپلائٹیشن میں، وہ چند لوگوں کے مفادات کی حد تک محفوظ ہو گیا. دوسرا، نمائندوں پر یہ فرض اس آیت کی روشنی میں عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں اس امانت کی حفاظت کریں جو ان کے سپرد ہے. امانت کی حفاظت کرنا یعنی اس کو پروٹیکٹ کرنا. سفارش، رشوت، اقربا پروری، یہ جتنے بھی امراض ہیں سیاسی، معاشرتی، روحانی، ان سے وہ امانت پاک ہو. اور خیانت نہ کرنے کا مطلب ہے میرٹ بیس تقرری. تو یہاں پاکستان میں آپ دیکھ لیں، اگر اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو کسی کا کوئی ریفرنس ہے، پی آر ہے، یا مختلف محکموں میں نوکریاں بانٹی جاتی ہیں 10-10، 20-20 لاکھ. ایک بندہ 20 لاکھ دے کے اگر ایک کلرک یا ایل ڈی سی جو ہے وہ اس کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس نے ظاہر ہے فائلیں اوپر نیچے کرنی ہیں خرد برد پیسے لے کے. تو جو 20 لاکھ اپنا اس نے لگایا ہے پہلے وہ پورا کرے گا. تو پورے کا سٹرکچر، یہ ایک مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام جو ہے اس کی بنیاد ہی اگر ٹیڑھی یا غلط ہے تو اس کے ثمرات کیسے ہوں گے. تیسرا، آئین جو پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر قائد اعظم کے اعلان کے مطابق، اب یہ بانی پاکستان کا اعلان کوٹ کر رہا ہوں، یہ یوں سمجھیں کہ اس آئے مبارکہ کی روشنی میں قائد اعظم کا ویژن کتنا بلند تھا، وہ کتنے اسلام پسند تھے. آپ نے فرمایا پاکستان سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک فلاحی اسلامی مملکت ہوگی. 2-3 چیزیں، سماجی انصاف، سوشل جسٹس، اور یہ سوشل جسٹس یہ روح ہے خلافہ علی منہاج النبوہ کی. میں آگے مثالیں دیتا ہوں آپ کو. نمبر 1، قائد اعظم نے خلافہ علی منہاج النبوہ کی پوری جو ایک سٹرگل ہے، پورا سسٹم ہے، اسے سماجی انصاف سے ڈیفائن کیا. سوشل جسٹس، اس میں ریٹریبیوٹیو جسٹس بھی ہے، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 پہلو آ گئے. اسلامی اصولوں پر مبنی، اسلامک پرنسپلز اس کی بیس ہوگی، اس کی گائیڈ لائن ہوگی اور گائیڈنگ پرنسپلز ہوں گے. یعنی ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ اسلامی مملکت کی اسلامک پرنسپلز ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈرائیونگ فورس جس سے وہ نظام چلے گا. یعنی بنیاد قرآن و سنت فراہم کرے گی. اگر کوئی فیصلہ آیا تو قرآن فردو الی اللہ والرسول، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اگر اس میں حل نہ ہو تو شورا کے لوگوں میں صاحب حل و عقد ہونے چاہیے، اس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ اجماع اور اجتہاد کی صورت میں نت نئے کنٹمپریری چیلنجز کو سالو کر سکے. یہ ہے میتھ جو ہم اسٹڈی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، حل ہے اس میں. پھر ایک اسلامی فلاحی مملکت، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. تیسرا عنصر قائد اعظم کی تقریر سے ملتا ہے کہ پاکستان اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے نام ہونا چاہیے تھا اسلامی مملکت پاکستان یا اسلامی ریاست پاکستان. ٹھیک ہے، جو خلافہ علی منہاج النبوہ کی طرز انتخاب پر ہو. 1973 کا پھر اگر ہم آئین دیکھیں تو اس میں آرٹیکل 2 میں لکھا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا. یہ لکھا گیا آئین میں. تشریح کیا ہے کہ اسلام کو مملکت کے سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہوگی اور یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. لیکن یہاں میں روک کے ایک جملہ کہتا ہوں، قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا، لیکن قرآن و سنت کے مطابق کتنے قوانین بنے ہیں. میرا یہ اصحاب حل و عقد سے، مجلس شورا مقننہ کے ممبران سے، معزز سے یہ سوال ہے، ذرا لسٹ دکھا دیں ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کتنے قوانین بنے ہیں. پھر شریعت کورٹ، اسلامی نظریاتی کورٹ قوانین کا جائزہ لے کر تنسیق کے لیے سفارش کرے گی. میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے، ہم نے سنو ٹی وی کے پلیٹ فارم مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے تحت 2 پروگرام کیے اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کے. وائٹ ٹی وی چینل سنو ہے جس نے پوری ہسٹری ریکمنڈیشن سے کی. سوال یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اب تک کتنی سفارشات پہ عمل ہوا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر جواب ہے، چونکہ میں نے پروگرام کیے تھے. دوسرا، اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھی جائے گی، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. یہاں بھی میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اب موجودہ چیئرمین کو دیکھیں، پوچھیں ان کے جو اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ کلچر پہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز کتنی ہیں یہ پوچھا جائے، ان کے کتنی ایکیڈیمک رائٹنگز ہیں یہ پوچھا جائے، ان کا کتنا ویژن ہے، ماڈل ہے جو انہوں نے دیا ہو وہ دکھایا جائے.
محض کسی مدرسے کو آن کرنا اور اس بنیاد پہ اتنے بڑے ادارے میں لگا دینا، یہ بھی میرے خیال میں اس شخص کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور ادارے کے ساتھ بھی۔ تو یہاں ممبران کی ریوڑیوں کی طرح بندر مانٹ ہوتی ہیں اپوائنٹمنٹس ہیں، فلاں سے زیادہ نشین لگاتے ہیں، فلاں کی پی آر ہے، مبارک باتیں فیس بک پہ ممبر بن گئے۔ کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کیا 1 کروڑ کی گاڑی سے سجادہ نشین اترتا ہے، اس کا لاؤ لشکر اور لباس یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر ہونا؟ کیا یہ کوالیفیکیشن ہے کہ کسی بڑے کا باپ کا بیٹا ہونا یا کوئی مدرسہ چلانے والا وہ اس کا چیئرمین ہو؟ جب یہ خربہ پروری ہوگی تو پھر نظام رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کسی عہدے میں اپوائنٹ کیا؟ اپنے دور خلافت میں کتنے کمپیٹنٹ تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ سیدنا عباس نے اپنے بیٹے کو حبر و حاض الامہ ترجمان القرآن کہیں کسی عہدے پہ اپوائنٹ کیا؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے کسی بیٹے کو اپوائنٹ کیا؟ تو یہ جو تسلسل ہے، یہ ایک موروثی ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا، وہ غلط ہے۔ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اس کی زیادہ بسطتاً فی العلم والجسم، 2 کیپیسٹیز دیکھی جائیں گی، اس کی باڈی لینگویج، اس کی کیپیسٹی فزیکل اسٹرینتھ، اور اس کا مینٹل ٹفنس، ویژن، وہ کتنا باشعور ہے، انسائٹ فل چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ 2 چیز۔ اب میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کروں گا۔ کون سا نظام، وہ کون سی ایسنس ہے جو ہم کتاب سے اسٹڈی کر کے تکمیل پاکستان یہاں سے نکال کے آپ تک پہنچاتی ہے؟ وہ خلائی مخلوق بھی نہ تھی، وہ فرشتے بھی نہیں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرین شدہ ایک لیڈرشپ قیادت تھی جنہوں نے کر کے دکھایا۔ تو ان کے کم از کم فٹ سٹیپس پہ اتنا نہیں تو عشرے عشیر 10% تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، سیدنا ابوبکر لاوارث بچیوں کے لیے بکریوں کا دودھ خود نکال کر انہیں دیتے تھے۔ ہیڈ آف اسٹیٹ یہ لیول ہوتا ہے، خود ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، بکریوں کا دودھ نکال کے دیتے ہیں۔ خلافت سے پہلے بھی یہ کام کرتے تھے، اور خلیفہ بننے کے بعد ارشاد فرماتے ارجو ان لا یغیرنی ما دخلت فیہ، میں امید کرتا ہوں کہ میری نئی ذمہ داری یعنی خلافت میرے خیر کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا ابوبکر نے جب اقتدار سنبھالا، فتنوں کا دور تھا، شورش کا تھا، انسرجنسیز تھیں، مانین زکوٰۃ تھے، جھوٹے مدعیان نبوت تھے، پھر ملٹری فرنٹ پہ بہت سارے چیلنج تھے، لیکن آپ نے لاوارث بچیوں کے لیے جو خود دودھ جو اونٹنی کا نکال کر بکریوں کا انہیں خود دیتے تھے، وہ ذمہ داری نہیں چھوڑی اور وہ بجا آوری پوری کرتے رہے۔ یہ ہوتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کہ ایک طرف اتنے زیادہ چیلنجز، پھر بھی جو ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے، لاوارث بچیاں ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کے لیے ان کی دیکھ بھال کرنا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ یہ ہوتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ خلیفہ۔ اسے صفوۃ الصفا میں ابن جوزی نے نقل کیا۔ پھر سیدنا ابوبکر کا لیول دیکھیں، آج کے دور میں کمپیریزن کروں گا، آپ کی اونٹنی کی مہار گر جاتی تو بذات خود نیچے اتر کر تھام لیتے اور کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے پکڑا دو، خلیفہ ہوتے ہوئے۔ ان سے عرض کیا گیا آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کو پکڑا دیتے۔ سیدنا ابوبکر کا جواب سنیں، سونے کے ہیرے کے پانی سے تولنے کے مترادف ہے۔ امرنا رسول اللہ نسأل الناس شیئا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے سوال نہ کریں، یعنی پروٹوکول، اپنا کام خود کرنا ہے، چاہے آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، ایم این اے ہیں، منسٹر ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے لیے یہ مثال ہے کہ اپنا کام خود کرتے۔ حالانکہ آگے پیچھے لوگوں نے کہا آپ ہم سے کہہ دیتے، فرمایا آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس سے ایک نفس کو مارنا ہوتا ہے تاکہ اس عہدے کی وجہ سے آپ کے اندر وہ خباثتیں جنم نہ لیں۔ قربان جائیں اس کریم آقا پر جنہوں نے ایسی لوٹ تربیت کی تیار کی، جنہوں نے وہ مثالیں عملاً قائم کر کے، کتابوں میں ہیں لیکن وہ پریکٹکس کی تو کتابوں میں لکھی گئی، لیکن اب کتابوں تک رہ گئی۔ ہمارا کام ہے اس کو کھول کے آپ تک دینا، اور حکام بالا کا کام ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ تو اس کو تاریخ الاسلامی میں نقل کیا گیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا تعامل ہے، ورنہ آپ بھی پروٹوکول رکھتے، جاہو جلا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں تو سیکٹری جو ہے ملنے نہیں دیتا ہے، ملنے تک منسٹر اور اوپر والے عہدے تو دور کی بات۔ پھر جیسے حکمران ویسی رعایا، یہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ ایک بدوی خاتون نے سیدنا ابوبکر سے پوچھا رضی اللہ عنہ، یہ جواب دے رہا ہوں اس کا، کہ خلیفہ رسول جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کی نعمت دی ہے، اس پر ہم کب تک قائم رہیں گے؟ آپ کے سوالات کے جوابات جو قارئین نے مجھ سے پوچھے ہیں،
آپ نے فرمایا بقاؤکم علیہ مستقامت بہ ائمتکم، تم لوگ اس پر اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے حکمران اسلام پر قائم رہیں گے. ٹھیک ہے، جو اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے اس پر عوام اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک ان کے حکمران اسلام پر قائم رہیں گے. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. ہمارا جرم تکمیل پاکستان کا یہ ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں کہ وہ نافذ حکمران کریں. جب ان میں عدل آئے گا، انصاف آئے گا تو وہ مثال بنیں گے، سورس آف انسپریشن ہوں گے، وہی معاشرے میں پبلک فالو کرے گی. وہ کہنے لگی حکمرانوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اما کان لقومک رؤوس واشراف یامرونہم فیطیعونہم، کیا تمہاری قوم کے شرفاء شریف لوگ اور سردار نہیں ہیں جو قبیلے کو حکم دیتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہر قبیلے کا ہیڈ، سردار، حکومت کا ہیڈ، گورنر، چیف سیکرٹری، منسٹر، سب. اس نے عرض کیا بالکل ہیں. آپ نے فرمایا فہم اولئک علی الناس، حکمران تو یہی لوگ ہیں. تو حکمران جب سیدھے ہوں گے تو عوام سیدھے ہوں گے. اسے صحیح بخاری 3834 نمبر حدیث میں نقل کیا ہے. پھر آپ کی اجتہاد، آج کہتے ہیں کیسے مسائل حل ہوں گے؟ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. سیدنا ابوبکر کے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا تو پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول سے رجوع کرتے، نہ ملتی تو اجتہاد کرتے اور فرماتے اجتہدوا برأیی فإن یکن صوابا فمن اللہ وإن یکن خطأ فمن نفسی واستغفر اللہ. سبحان اللہ، عاجزی دیکھیں، میں اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہوں. اگر میرا اجتہاد درست ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اگر خطا ہے تو میری غلطی ہے اور میں غلطی پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. حکمران کا ویژن یہ ہوتا ہے، غلطی پہ اللہ سے معافی، اگر درست ہے تو خود کریڈٹ نہیں لینا، یہ اللہ کا فضل ہے. یہاں ایک سنگ بنیاد واش روم بھی بنتا ہے، عزت مآب، بدست اقدس، تختیاں لگتی ہیں، پروٹوکول، اس پہ خرچے، کارپیٹ، ریڈ کارپیٹ، نہ جانے کیا سے کیا ہوتا. یہ نظام تو سیدنا ابو بکر اور خلفائے راشدین کے اونٹ کی گرد کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے جوتوں کی خاک سے بھی نہیں ملتا یہ نظام، یہ پروٹوکول. اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو اللہ کی کتاب قرآن سے رجوع کرتے، مل جاتا تو فیصلہ کرتے اور صحابہ کرام ان سے پوچھتے تو ایسے موقع پر کہتے الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ علینا سنت نبینا. اللہ کا شکر ہے ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول اللہ کی سنت کو محفوظ کیے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر سیدنا عمر کو دیکھیں کہ حرم مکی میں کچھ مرد و خواتین حوض پہ اکٹھے وضو کر رہے تھے تو آپ نے انہیں ڈانٹ دیا. ٹھیک ہے. تو واپس آئے تو سیدنا علی نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں تو فرمایا علی میں تباہ ہو گیا، میں نے لوگوں کو ڈانٹ دیا، حرم کی حرمت. تو آپ نے فرمایا آپ کی نیت تو اصلاح و خیر خواہی کی تھی، اس میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں پھر سیدنا عمر نے یہ آیت پڑھی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مرد عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں. آیت کا سننا تھا مدینے کی گلیوں میں مضطرب خلیفہ وقت پھر رہے ہیں اور چکر کاٹتے ہیں. ابی ابن کعب کے گھر آئے، وہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے وہ تکیہ سیدنا عمر کے سامنے پیش کیا اور کہا امیر المومنین اس پر تشریف رکھے، نرم تکیہ. آپ نے تکیے کو پیچھے ہٹایا، زمین پر بیٹھے اور ابی ابن کعب کو یہی آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا اخشا ان اکون انا صاحب الآیہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس آیت کا مصداق میں ہوں کیونکہ میں نے مومنوں کو تکلیف پہنچائی. ابی ابن کعب کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا، آپ رعایا کی خیر خواہی کے لیے نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں. یعنی حرم میں ان کو ڈانٹا کہ مرد و خواتین اکٹھے نہ ہوں، اس بات پر بھی پریشان ہے کہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے، حالانکہ وہ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے تھا. تو خلیفہ اس طرح کا ہوتا ہے. پھر آگے اگر ہم دیکھیں ایک مثال اور دیتا ہوں کہ سیدنا عمر اسلام میں جو خلیفہ کے اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ رومیوں کے پاس سفیر بنا کر بھیجا گیا گورنر شام. حضرت عمر کے دور خلافت میں عبید اللہ ابن جراح انہوں نے معاذ کو بھیجا تو وہ معاذ نے کہا کہ میں فرش پر جو غریبوں کا حق چھین کر تیار ہوا بیٹھنا نہیں چاہتا، زمین پر بیٹھ گئے. تو یہ گورنروں کا یہ حال تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سیدنا عمر بلا تاخیر، بلا خوف، انصاف اور عدل سے کام لیتے تھے. آج وہ عدل ہے جو ہمیں ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر. یہ خلفاء کے ایسنس بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ملک پاکستان کو اسی نہج پہ ڈالا جائے. کم از کم کچھ نہیں تو 10% سے تو شروع کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.